جل کیا۔ عبادت اور بندگی کا وہ عالم کہ رات رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پائے مبارک ورم آلود ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کاہے کو گوارا فرماتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کی اس گزارش پر جواب میں ارشاد ہوا، کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ شجاعت اور بہادری کی یہ کیفیت کہ خونریز جنگوں میں جب اچھوں کے پیر اکھڑ جاتے تو اس طرح ثابت قدم رہتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اطمینان، سکون، بے خوفی اور خدا کی یاد۔ فاتح خیبر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب جنگ بہت زیادہ شدید ہو جاتی تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام متزلزل ہو گئے تھے، عام سراسیمگی اور گھبراہٹ طاری تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ وقار بن کر اپنی جگہ قائم تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینے میں شور مچا کہ لٹیرے آن پہنچے، سارے شہر میں کھلبلی مچ گئی، ماؤں نے اپنے بچوں کو کلیجوں سے چمٹا لیا، ہر شخص گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا آفت آنے والی ہے، ڈاکو پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوں گے، نہ جانے کس کس کی بیوی بیوہ اور کس کس کے بچے کو یتیم ہونا پڑے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر پہنچے اور پورا چکر لگا کر واپس ہوئے اور تسکین دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تواضع کا یہ عالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو کسی اونچی جگہ اور ممتاز مقام پر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہ فرماتے، عام آدمیوں کے ساتھ انہی کے برابر بیٹھ جاتے۔ شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ حوازن کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں شیما بھی تھی۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ شیما کے قدم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس چادر، حیرت، مگر اس میں حیرت کی کیا بات ہے، رحمت للعالمین کا دریائی جود و کرم اسی طرح جوش میں آتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے فرط عقیدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چومنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ارشاد فرمایا، یہ اجمیوں کا کام ہے۔ حبش کے بادشاہ نجاسی نے اپنے کچھ سفرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان لوگوں کی مہمانداری فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، یہ کام تو ہمیں کرنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آؤ بگت اور عزت کی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ سیر چشمی اور عالی ہمتی کی یہ شان کہ اپنے آل پر صدقہ حرام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی مسلمان مر جائے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا اور اس کے مال و اسباب کے وارث اس کے عزیز و اقربا ہوں گے۔ چہیتی اور پیاری بیٹی فاطمہ کے سر پر ثابت اوڑھنی بھی نہ تھی اور عوام میں حضور مال و دولت تقسیم فرما رہے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ سائل نے سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ یا آٹا سائل کو بخش دیا اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دن فاقہ سے گزرا۔ سائل کو ناکام نہ پھیرا، بخش دیا جو کچھ گھر میں تھا، بھوکا سو رہنے کی عادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مال و جنس دیتے تو خوب نیچا تولتے اور کسی سے لیتے تو اس کا لحاظ نہ فرماتے۔ وہ اونچا تول دیتا تو بھی جبین سعادت آثار سے ناخوشی ظاہر نہ ہوتی۔ مال و دولت کبھی جمع ہی نہیں کیا، جو کچھ آتا حاجت مندوں میں کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیتے۔ ایک ضرورت مند نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
تم میرے نام پر کسی سے قرض لے لو، میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت اور استطاعت سے بڑھ کر کام کرنے کی تکلیف نہیں دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک انصاری اداشناس وہاں بیٹھا تھا، بول اٹھا، یا رسول اللہ خوب دیجئے، رب العرش مالک ہے، پھر تنگ دستی کا کیا خوف۔ انصاری کے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور چہرہ اقدس پر بکھر بکھر گئی۔ پھر فرمایا، ہاں مجھے یہی حکم ملا ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، دل کا صاف اور نیت کا نیک۔ اسلام کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکا تھا، مگر ابھی اس میں سے خام کے کندن بننے میں ایک آنچ کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ یہودی نے اپنے مذہبی صحیفوں میں پڑھا تھا کہ انبیاء بہت عالی ظرف اور بردبار ہوتے ہیں۔ اس کا وہ امتحان چاہتا تھا۔ اس نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں قرض کے طور پر دے دی، اور قرض ادا کرنے کا جو دن مقرر ہوا تھا اس سے پہلے آدم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو زور سے جھٹکا دے کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا قرض کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم تم عبد المطلب کے گھرانے والے بڑے ناہند اور لے لوٹ واقع ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، بہت ہی تند لہجے میں یہودی سے بولے، او دشمن خدا، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبسم آمیز نگاہ ڈالی اور نہایت نرم لہجے میں فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں تو مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا، جاؤ اس کا قرض نپٹا دو، اور تم نے جو اسے ڈرایا اور دمکایا ہے اس کے عوض 20 ساہ اور زیادہ دینا۔ یہودی پر حق پوری طرح کھل کر واضح ہو چکا تھا، غور و فکر کی اب ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا اور قوم مغضوب کے دائرے سے نکل کر اہل انعمت علیہم میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے، کپڑے دھو لیتے، جوتا گانٹ لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، نوکر کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، چھوٹے بڑے سب کو سلام کرنے میں سبقت فرماتے، لوگوں کے سلام کے منتظر نہ رہتے، لباس انتہائی سادہ اور کھانا موٹا جوٹا، جو سامنے آ گیا خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال خدمت اقدس میں رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر ان کو کبھی سخت سست نہیں کہا۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے، نہ جھگڑتے اور نہ کسی کے خلاف طبیعت بات کا برا مانتے۔ ہاں دین کے معاملے میں جلال آ جاتا۔ یہودی کا ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو خود اس کے گھر پیدل چل کر عیادت فرمائی، بلا وجہ گفتگو نہ فرماتے، زیادہ خاموش رہتے، ضرورت کے وقت نت کے وہی آثار کو جنبش ہوتی، باتیں اس قدر مربوط اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے کہ کوئی گننا چاہتا تو ایک ایک لفظ کو گن سکتا تھا۔ کسی شخص کو نصیحت کرنی ہوتی تو مجمع عام میں اس کا نام نہ لیتے، بلکہ اس طرح فرماتے، آج کل لوگ ایسا ویسا کرنے لگے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی خطا پر نادم ہو کر معافی چاہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو شرم و حیا کے مارے گردن جھکا لیتے۔ یوحنا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی۔ اس کے لباس پر شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خداوند لکھا ہوگا۔ صاحب مکاشفات سینکڑوں برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فوجوں کا ادب و وقار کے ساتھ چلنا اپنی چشم فراست سے دیکھ چکے تھے، تو یوحنا کا یہی شہنشاہوں کا شہنشاہ جب مکہ میں داخل ہوا تو سر مبارک کو اتنا جھکا دیا کہ کجاوے سے لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھے
چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جس میں اتھر پر صاف ابھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ گھر کے ایک گوشے میں سیر دو سیر جو پڑی تھے اور دیوار پر چمڑا لڑکا تھا۔ اس بے سر و سامانی اور فکر و افلاس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کی نمی کو پہچان لیا۔ فرمایا، یا ابن خطاب، تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ روؤں تو اور کیا کروں؟ کیسر و کسرہ تو طلائی تخت اور حریر و دیبہ کے نرم فرش پر مزے اڑائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر اور اس کے برگزیدہ ہوتے ہوئے اس حال میں بوریے پر زندگی بسر کری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر ارشاد ہوا، ابن خطاب، کیا تو اس پر رضامند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے واسطے آخرت؟ دفتر تمام گشت و بیاں بارسید عمر، ماہم چنا در اول و صفے تو ماندہ ایم۔ قلم ہزاروں سطرے کاغذ پر منتقل کر چکا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک وصف کی بھی پوری تصویر نہ کھینچ سکی۔ لیکن اہل نظر اور ارباب ذوق کے لیے ان ادھورے خاکوں میں ہی بہت کچھ عبرت و بصیرت کے سامان مل سکتے ہیں۔ دل میں درد اور طبیعت میں اخلاص ہو تو برگ و گل کو دیکھ کر عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہے، اور ارباب بصیرت کے لیے گھاس کی ایک پتی بھی صحیفہ فطرت سے کم نہیں۔ اور اس کتاب میں تو حقائق و واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں صداقت ہے، زندگی ہے اور جان ہے۔ اب کسی کے دل کی آنکھیں بالکل ہی بے نور ہو گئی ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، مگر چشم بصیرت سے ذرا سی بھی روشنی موجود ہے تو در یتیم کو پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ایسی ہے اور بس یہی زندگی حق و صداقت کا آخری معیار ہے۔ رمضان کی 28ویں صبح طلوع ہونے والی ہے۔ نسیم سحری کے جھونکے محو خرام ہے۔ آس پاس سے قرآن کی تلاوت کی دل نواز صدائیں آ رہی ہے، اور ناول نگار صاحب القرآن پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ رحمت للعالمین پر سلام، خاتم النبیین پر سلام، انسانیت کے محسن اعظم پر سلام، اور عبداللہ کے در یتیم پر سلام۔